کہ رمضان کہتے کس کو ہیں؟ تو رمضان آپ دیکھیں یہ قمری جو سال ہے، قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، یعنی 9th منتھ ہے یہ، اور یہ رمضان المبارک رمضان سے ماخوذ ہے، عربی میں عربی ورڈ ہے یہ، رمضان سے ماخوذ ہے۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے حرارت، گرمی۔ رمضان المبارک یعنی رمضان جو ہے حرارت کو، تپش کو، گرمی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو گرمی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے یہاں 6 موسم ہوا کرتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت سے جو خالص عرب ہیں ان کے یہاں یہ 6 موسم مشہور ہیں اور متعارف تھے۔ اور یہ جو موسم ہے یعنی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں 6 موسم، یعنی ہر موسم کے لیے 2 مہینے۔ وہ موسم کیا ہوتے تھے؟ پہلا جو موسم تھا خریف کا موسم تھا، اس کو ہم اپنی زبان میں پت جھڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو موسم ہوتا تھا یہ موسم محرم اور سفر میں رہتا تھا۔ دوسرا جو موسم ہے بہار کا موسم ہے، جس کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ عربی جو موسم ہوا کرتے تھے ان موسموں میں 2 موسم بہار کے ہوتے تھے، یعنی سال میں 2 بار بہار آتا تھا۔ تو یہ بہار اول ہے، اس کو ربیع اول بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مہینہ ہوتا تھا 2 مہینے، ربیع الاول اور ربیع الاخر۔ تیسرا جو موسم تھا الشتاء، جس کو ہم سردی کہتے ہیں، یہ سردی کا موسم جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرہ کا ہوا کرتا تھا۔ چوتھا جو موسم ہے بہار ثانی، جس کو ربیع ثانی ہم نے کہا، یعنی 2 مرتبہ بہار آتی تھی، تو یہ بہار ثانی کا موسم، اور یہ موسم رجب اور شعبان میں ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں یعنی ربیع ثانی میں، بہار ثانی میں بارش وغیرہ بھی ہوتی تھی اور موسم بڑا سہانا رہا کرتا تھا۔ 5واں جو موسم ہے عرب کے ہاں اس کو صیف کہا جاتا ہے، اور صیف گرمی کو کہتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں، بس گرمی کی شروعات کو صیف کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو موسم تھا یہ رمضان المبارک اور شوال میں آیا کرتا تھا، یعنی 2 مہینے تھے گرمی کے، ابتدائی گرمی کے 2 مہینے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا جو موسم ہے اس کو القیظ کہا جاتا تھا، قاف یا ذو، القیظ۔ یہ قیظ کا معنی کیا ہے؟ سخت گرمی کا موسم، اور اس کے لیے 2 مہینے تھے، ذی قعدہ کا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عرب کے یہاں یہ 6 موسم ہوا کرتے تھے، ہر موسم کے لیے 2 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو موسم ہے 5واں موسم صیف، گرمی کا موسم، یہ رمضان المبارک اور شوال میں ہوا کرتا تھا۔ اس مناسبت سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ جو قمری جو سال ہوا کرتا ہے وہ شمسی سال سے 11 دن سے کچھ زیادہ کم ہوا کرتا ہے، اور یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، موسموں کا تعلق تو اس سے نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اب سخت گرمی سے گزر کر کے اب اپریل میں آ رہا ہے، اور پھر پیچھے چلتا چلا جائے گا، پھر سردی میں آ جائے گا۔ تو کیسے ان کے ہاں یہ موسم متعین ہوا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کیا کرتے تھے، ان موسموں کو ان مہینوں میں باقی رکھنے کے لیے ہر 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کو نسی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر سال میں یعنی قمری جو سال ہے وہ شمسی سال سے 11 دن سے کچھ زیادہ کا چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر 3 سال کے بعد وہ لوگ 1 مہینے کا جب اضافہ کرتے تھے تو یہ مواسم جو تھے وہ ان مہینوں میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا جو موسم تھا وہ مہینوں کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور اس مہینے کو یعنی جو اضافی مہینہ ہوتا تھا 3 سال کے بعد اس مہینے کو نسی کہا جاتا تھا۔ تو لہذا اتنی تفصیل کے بعد، یہ تفصیل جو ہے وہ ابن عاشور رحمہ اللہ جو مفسر ہیں انہوں نے اپنی کتاب اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں بیان کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، گرمی سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کیونکہ وہ گرمی کا پہلا مہینہ ہے، جو ابتدائی جو گرمی ہوتی ہے۔ 2 موسم ہے گرمی کے، ایک صیف ہے اور دوسرا قیظ ہے، یعنی ابتدائی گرمی کا موسم اور انتہائی یعنی سخت گرمی کا موسم۔ تو ابتدائی گرمی کے موسم میں جو پہلا مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اس اعتبار سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔